नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम इंशाअल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी के बारे में दुआओं के मुतल्लिक बात करेंगे। हकीकत यह है कि रिज़्क़ के सारे ख़ज़ाने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सारी मखलूक को रिज़्क़ दे रहा है और हर तरह का रिज़्क़ दे रहा है और फिर भी उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं वाक़ई होती। एक हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए तमाम जिन्न व इंस, अव्वलीन व आखिरीन, अगर तुम सब के सब एक चटियल मैदान में, खुले मैदान में इकट्ठे हो जाओ और फिर सब अपनी हाजात मुझसे मांगो, अपनी ज़रूरियात मुझसे तलब करो और मैं तुम सब को वो अता करूं जो तुम्हें चाहिए, तो भी मेरे ख़ज़ानों में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती जितनी सुई को समुंदर में डालने से वाक़ई होती है। लेकिन बात यह है कि इंसान जब अल्लाह से मांगे तो पूरे यकीन के साथ मांगे, उम्मीद रख के मांगे और किसी भी किस्म की मायूसी का शिकार न हो, क्योंकि दुआ उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देती है जो नाजिल हो चुकी हैं और उनमें भी फ़ायदा देती है जो नाजिल नहीं हुई, यानी वो तमाम मुश्किलात जो इंसान पे पड़ चुकी हैं या आइंदा आने वाली हैं, उन दोनों के सिलसिले में दुआ करना इंसान को फ़ायदा देता है। लेकिन ये याद रहे कि दुआ की कबूलियत के लिए इंसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करे और उसमें एक कोशिश ये कि जब अल्लाह से मांगे तो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ के कलिमात कहे, तस्बीहात पढ़े और फिर उसके साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़े। जहाँ तक रिज़्क़ का ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में ये याद रहे कि रिज़्क़ का तंग करना और कुशादा करना ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। वो जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। और फिर अगर वो किसी को ज़्यादा नहीं देता, उस पर रिज़्क़ तंग कर देता है, तो भी इसमें उसकी अपनी हिकमत और मसलहत कार फरमा होती है। बाज़ लोगों को रिज़्क़ की ज़्यादती नुकसान देती है और बाज़ लोगों को रिज़्क़ की कमी फितने और मुश्किल में डाल देती है कि उनके ईमान जाने का ख़तरा होता है। इसी तरह बाज़ को रिज़्क़ की कुशादगी अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। यानी इंसान मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं, तो अल्लाह ताला जो कि बंदों पर मेहरबान है, वो जानता है कि किस बंदे के साथ उसे कैसा मामला करना है, किसे ज़्यादा देना है और किसे कम देना है। इसलिए हमारे मामले में अल्लाह ताला का जो भी फ़ैसला हो उसे बखुशी कबूल कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। रिज़्क़ के सिलसिले में ये बात भी याद रहे कि अगर कभी रिज़्क़ में तंगी हो रही हो तो हो सकता है कि इस तंगी पर सब्र करने की वजह से इंसान के इतने दर्जात बुलंद हो जाएं कि बहुत बड़ी बड़ी नेकियां भी उसके मुकाबले में हेच हों। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान के लिए नाशुक्री रिज़्क़ की तंगी का ज़रिया बन जाती है, तो उससे भी इंसान को परहेज़ करना चाहिए। ख़ां इंसान के पास थोड़ा ही हो तो भी उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। क्योंकि हर इंसान जिसके पास जितना भी है वो अमूमन कमी का रोना रोता रहता है। इसीलिए हमें ये सिखाया गया है कि रिज़्क़ के मामले में हम यानी दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखें कि उनके पास क्या है। तो इंसान के पास जो कुछ भी हो, इंसान उस पर राज़ी हो सकता है, मुतमईन हो सकता है, खुश हो सकता है और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो सकता है। और ये हमेशा याद रखे कि असल में अर्रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह ताला ही है। इसलिए जब भी रिज़्क़ के मामले में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो, ऊंच नीच हो, तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ इंसान रुजू करे और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करे, क्योंकि वो दुआओं का सुनने वाला है, करीबुन मुजीब है, बहुत करीब है और हर बात का जवाब देता है।
ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ تو اس کا خود حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو۔ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق، ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کوششیں اور ان کے سمجھداری ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی ناسمجھ لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند لوگ اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے خوب نوازے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ اس کی اپنی مشیت اور اس کی اپنی چاہت ہے۔ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے، اس کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان پر رزق برستا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چونکہ رزق مقرر کر رکھا ہے، تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کے حکمت پر مبنی ہے، جسے انسان نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کی بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں،
اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا۔ اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وہ